बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम HD में खुश आमदीद। मरियम नवाज के कदम ना सिर्फ इस मुल्क पे भारी रहे बल्कि खुद उनकी अपनी जमात नून लीग पे भी बड़े भारी रहे हैं। पहले जिस दिन ये आई उस दिन 35 तोपों की सलामी दी गई अवाम को। उससे अगले दिन ही 35 रुपए के हिसाब से पर लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया था। अवाम पे तो उसी दिन ही मरियम नवाज बारी पड़ गई थी जब ये आई थी, लेकिन अब इनके कदम नून लीग पे भी बड़े भारी रहे हैं। शाहिद खकान अब्बासी, उन्होंने आज नून लीग से वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। शाहिद खकान अब्बासी का मैं पिछले भी व्लॉग्स में आपको बताती रही हूँ कि इनके अंदर टूट फूट थी, इख्तलाफात थे, और शाहिद खकान अब्बासी जो थे वो बिल्कुल भी मरियम नवाज को अपना लीडर मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये कौन सी मरूसी सियासत चल रही है। तो ये कुछ इनके रहनुमा बड़े सीनियर वो बड़े परेशान हुए कि मरियम नवाज की ना तो कोई अचीवमेंट्स है पार्टी में, ना कोई स्ट्रगल है, और ना ही कोई इस तरह की हिस्ट्री है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया गया और सीनियर नायब सदर बना दिया गया। तो इस बात पे बड़े ज्यादा इन्हें तहफ्फुज़ात थे। शाहिद खकान अब्बासी को भी थे, साद रफीक भी आके बोल चुके थे। और तो ये सारी चीजें जो थी, ये पार्टी की अंदरूनी टूट फूट जो थी उसकी खबरें आ रही थी। फिर बाद में मैंने एक व्लॉग में आपको ये भी बताया कि शाहिद खकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफा नवाज खोकर ये मिलकर एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। तो आज इन सारी चीजें जो है ये खुल के सामने आ गई हैं। पार्टी में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, और जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पे थे शाहिद खकान अब्बासी, ये ना सिर्फ नून लीग के सीनियर रहनुमा थे बल्कि वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पे थे। उन्होंने आज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वाज़ेह करती जाऊं, ये इस्तीफा उन्होंने अपने ओहदे से दिया जो नून लीग में उन्हें वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा था, उस इस्तीफे से ओहदा दिया है। अभी उन्होंने नून लीग नहीं छोड़ी। तो जो लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर है, सीनियर रहनुमा है, उन्होंने इसकी तस्दीक भी कर दी। और शाहिद खकान अब्बासी ने ट्वीट की है कि मैं बतौर सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुस्ताफा होने का ऐलान करता हूँ। मारूसी सियासत पार्टी को मुसलसल नुकसान पहुंचा रही है। यानी कि उन्होंने इस चीज का इकरार कर लिया कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हुए हैं मरूसी सियासत से, उनका इख्तलाफ है नून लीग से मरूसी सियासत पे कि मरियम नवाज को क्यों चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया। अब इस चीज में 2 रोज पहले मैं आपको बताऊं, शाहिद खकान अब्बासी का एक बड़ा तहलका खेज इंटरव्यू आया था, लेकिन पेशावर वाला सानिया हो गया जिसकी वजह से इस इंटरव्यू का इतनी कवरेज नहीं मिल सकी। वो इंटरव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब मैं आपको ये बताती जाऊं कि अभी जो उसमें इंटरव्यू में फिर इन्होंने ये कहा था कि मैं जनरल बाजवा की रिटायरमेंट से कबल बाजवा को एक्सटेंशन देने का जो मामला था मैं उसका हामी नहीं था, और ना मैं उसमें किसी तरह का किसी का साथ दे रहा था। अब जो नून लीग का या मरियम नवाज के करीबी लोगों का बयानिया आ रहा है शाहिद खकान अब्बासी के बारे में, वो क्या है? वो ये कहते हैं कि शाहिद खकान अब्बासी जो थे ये साबका आर्मी चीफ जनरल बाजवा के करीब तरीन लोगों में से थे, और इनकी ये भी ख्वाहिश थी कि ये अगले वजीर आजम पाकिस्तान के ये बनी। और इसके अलावा ये आले शरीफ को माइनस करना चाहते थे, जो उन्होंने बात की कि मरूसी सियासत पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है, ये माइनस शरीफ करना चाहते थे। ये इल्जाम है नून लीग के या मरियम नवाज के जो करीबी लोग जो हैं वो बता रहे हैं इसमें कि ये इन बातों पे नून लीग को, शाहिद खकान अब्बासी पे वो ये इल्जाम लगा रहे हैं। और नवाज शरीफ जब आर्मी चीफ का मामला हुआ था, इनकी दोबारा हुकूमत आई, तो नवाज शरीफ पार्टी के साथ जो भी डिस्कशन कर रहे थे कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा, तो वो इस बारे में जो भी गुफ्तगू करते थे वो सारी गुफ्तगू जो है वो शाहिद खकान अब्बासी नवाज शरीफ को, जनरल बाजवा को जाकर बताते थे। तो इस बात की इत्तलाक पार्टी के अंदर के एक बंदे ने नवाज शरीफ को दे दी थी कि आप लोग जो भी आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से गुफ्तगू करते हैं ये जाके जनरल बाजवा को बताते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन हो। तो अब ये भी बयान सामने आया था नून लीग की तरफ से कि आसिम मनीर की इन्होंने नाम सेलेक्ट किया है। तो जनरल बाजवा आसिम मनीर की एक्सटेंशन के हक में आसिम मनीर को आर्मी चीफ के तकर्री में नहीं देखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि आसिम मनीर की तकर्री हो, वो अपनी मर्जी का कोई आर्मी चीफ लाना चाहते थे। तो अब जो शाहिद खकान अब्बासी, जो नून लीग का इल्जाम है वो ये है कि शाहिद खकान अब्बासी या तो चाहते थे कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हो जाए, फिर जब इनकी एक्सटेंशन होगी तो स्टैब्लिशमेंट आगे जब नून लीग को लेकर आएगी तो फिर वजीर आजम के तौर पे स्टैब्लिशमेंट शाहिद खकान अब्बासी को आगे लाएगी। तो शाहिद खकान अब्बासी जनरल बाजवा के थ्रू वजीर आजम बनना चाहते थे।
تو اب شاہد خاقان عباسی یہ بھی انہوں نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی نہیں چاہتے تھے کہ عاصم منیر جو ہے اگلے آرمی چیف ہوں. اگر پہلی بات تو یہ کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی جائے، اگر ایکسٹینشن نہیں دی جاتی تو اگلا آرمی چیف وہی ہو جسے جنرل باجوہ لانا چاہتے ہیں. یہ بھی ایک دعویٰ ہے نون لیگ کا کہ ہم عاصم منیر کو اپنی مرضی سے لائے ہیں، یہ جنرل باجوہ کی خواہش پہ انہیں نہیں لایا گیا. تو اب شاہد خاقان عباسی نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ 3 سال پہلے میں نے نواز شریف کو واضح کر دیا تھا کہ اگر مریم نواز کو پارٹی میں کوئی بھی سینئر عہدہ دیا گیا تو پھر میرا پارٹی میں رہنا ممکن نہیں ہوگا. یعنی کہ انہوں نے 3 سال پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ میں مریم نواز کو اپنا لیڈر نہیں مانوں گا. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مریم نواز جب سے لندن سے آئی ہیں، میری ان 2-3 دنوں میں میری ان سے کوئی بھی بات چیت نہیں ہوئی. ان کی سرجری ہوئی، کامیاب ہوئی، میں اس کے لیے بہت خوش ہوں، انہیں مبارکباد اس کے لیے. اور باقی یہ ہے کہ میں کسی بھی مقام پر پارٹی کا چیف آرگنائزر نہیں ہوں گا اور نون لیگ کے ساتھ آخری دم تک رہوں گا، لیکن اگر نون لیگ اپنی راہیں مجھ سے جدا کرنا چاہے گی تو پھر میں بھی گھر جانا پسند کروں گا. اور ان سے جب سوال کیا گیا کہ کیا آپ دوسرے چودھری نثار بننا جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں حد سے زیادہ پرعزم سیاسی کارکن نہیں ہوں گی. انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور انہوں نے کہا کہ میں نے جو ری امیجننگ پاکستان فورم ہے وہ میرا یا کسی پارٹی کا نہیں، اور اس کا اگلا سیمینار 18 فروری کو کراچی میں ہوگا. یہ سیمینارز کا سلسلہ انہوں نے جو ری امیجننگ پاکستان فورم کا سلسلہ سیمینارز کا شروع کیا ہے، یہ مختلف شہروں میں جا کے سیمینارز کریں گے اور شاید اسی کے نتیجے میں ایک نئی پارٹی وجود میں آئے گی. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا جب مریم نواز کو چیف آرگنائزر مقرر کیا گیا تو کیا اس حوالے سے کوئی مشاورت ہوئی، تو انہوں نے کہا مجھ سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی، فیصلہ صدر نے کیا اور اس کا انہیں حق ہے. آئین کے مطابق پارٹی کے صدر کو حق ہے کہ وہ کسی کو بھی کوئی عہدہ دے سکتے ہیں. تو جب پوچھا گیا کہ آپ سے مشاورت ہوئی، انہوں نے کہا مجھ سے مشاورت نہیں ہوئی، کسی اور سے ہوئی، ہاں ہو سکتا ہے کسی اور سے ہوئی ہو لیکن مجھ سے نہیں ہوئی. یہ ان کا جواب تھا. اور لیکن میں اپریشیٹ کرتی ہوں شاہد خاقان عباسی کو، جنہوں نے اس طرح سے سٹینڈ لیا ایک غلط چیز کے خلاف اور اس کے لیے اٹھے اور اس کے لیے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. سعد رفیق صاحب پہلے تو ان کے بڑے سارے اس طرح کے بیانات آئے، لیکن جب مریم نواز آئی تو جس طرح سینئر رہنما نون لیگ کے جنہوں نے نون لیگ کے لیے اتنا کچھ کیا، قربانیاں دی، سٹرگل کی، وہ جس طرح سے مریم نواز کے سامنے جھکے اور مریم نواز نے کسی بزرگ بندے کی طرح ان کا کندھا تھپتھپایا تو وہ سب کچھ ٹھیک نہیں تھا. انہیں بھی چاہیے تھا کہ سٹینڈ لیتے. تو اس چیز پہ میں شاہد خاقان عباسی کے ساتھ ہوں کہ انہوں نے سٹینڈ لیا ہے. تو پھر اب یہ جب ان کے انٹرویو ہوا تو اس حوالے سے نون لیگ میں کافی تشویش ہوئی ان کے شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے. اور پھر ان سے مزید سوال یہ پوچھا گیا، میں واپس اسی انٹرویو میں آتی ہوں، کہ کیا آپ مریم نواز کو اپنا لیڈر مانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نواز شریف کو اپنا لیڈر مانتا ہوں، اس کے بعد میں شہباز شریف کو اپنا لیڈر مانتا ہوں، اس کے بعد میں کسی کو اپنا لیڈر ماننے کے بارے میں ہاں یا نہیں کہتا. یعنی کہ صاف طور پہ انہوں نے مریم نواز کو اپنا لیڈر ماننے سے انکار کر دیا. اور پھر انہیں پوچھا گیا کہ کیا آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ مریم نواز کو چیف آرگنائزر بنایا گیا، آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ بہتر ہے پارٹی کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ پارٹی کے صدر کو فیصلہ کرتے ہیں، اس کو حق ہے، وہی فیصلہ کرتے ہیں اور وہی اس چیز کا ذمہ دار ہوتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے رائے دینے سے صاف انکار کر دیا. انہوں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ میں اس فیصلے کو بہتر دیکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں میری پارٹی کا صدر یعنی کہ نواز شریف جو فیصلہ کریں گے اس کا پابند ہوں، کہ مجھے ان کے فیصلوں پر پابند رہنا پڑے گا. یعنی کہ صاف طور پہ انہوں نے ایک طرح سے کہہ دیا کہ میں اس بات کو بہتر نہیں دیکھتا پارٹی کے حق میں. پھر ان سے جب پوچھا گیا کہ فواد چودھری والا جو معاملہ ہوا، جس طرح انہیں کپڑا ڈالا جاتا ہے، ان کے اوپر ہتھکڑیاں لگا کے پیش کیا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس پہ بھی انہوں نے نون لیگ کے ساتھ کھل کے اختلاف کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر اس نے کچھ کیا بھی ہے تو اس پہ چارج کریں، کیس لگائیں. اتنی اس نے کیا بات کر دی تھی؟ ہتھکڑیاں لگانے کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ کپڑا ڈالنا اتارنا یہ کیا ہے؟ وہ سیاست دان ہے، وہ بھاگ نہیں جائے گا، تو آپ اس کے ساتھ طریقے سے چلائیں. تو یہ جو پھر ان سے پوچھا گیا کیا فرمائشی پروگرام کے تحت فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا، تو انہوں نے کہا اگر فرمائشی پروگرام ہے تو میں ان فرمائشی پروگراموں کے حق میں نہیں ہوں. یعنی کہ کھل کے انہوں نے اس کے بھی خلاف اپنا بیان دے دیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی پولیٹیکل نہیں ہے، وہ ابھی بھی اثر انداز ہے یہاں کی سیاست پر، سیاسی فیصلوں پر. اور انہوں نے جوید لطیف اور خرم دستگیر نے بیان دیا تھا پچھلے دنوں کہ نون لیگ کو تو زبردستی اقتدار دیا گیا، تو انہوں نے اس کے بارے میں بھی کھل کے مخالفت کی. انہوں نے کہا میں جوید لطیف اور خرم دستگیر کا وکیل نہیں ہوں، لیکن میں ان کے بیانات سے اس تک اتفاق نہیں کرتا، کسی کو بھی زبردستی اقتدار نہیں دیا جاتا. تو ایک بات انہوں نے اور بھی کی، یہ بڑی اہم بات ہے، انہوں نے کہا کہ حکومت کا نیریٹو اس کی پرفارمنس ہوتی ہے، صرف نعروں سے کچھ نہیں ہوتا. یعنی کہ اگر آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ آپ کا نیریٹو ہے، تو انہیں اب فیصلے کر کے الیکشن کی طرف جانا ہوگا
اور 9 ماہ میں انہوں نے جو کچھ دیا ہے، جو کچھ کیا ہے، جو انہوں نے تباہی مچائی ہے، اس کی انہیں ذمہ داری لینی پڑے گی، اور اگر آپ یہ الیکشن ڈیلے کرتے ہیں تو یہ آئین کو توڑیں گے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ ملک احمد خان تو بار بار کہتے ہیں کہ آئین میں یہ تو ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر الیکشن نہیں کروائے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ یہ الیکشن میں ڈیلے کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں تو پھر انہوں نے آئین توڑ دیا۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ پھر انہوں نے آئین توڑ دیا، انہیں الیکشن میں جانا ہوگا۔ مفتاح اسماعیل کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا وہ اچھا پرفارم نہیں کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ وزیر خزانہ جو ہے وہ وہی پرفارم کرتا ہے، جو اوپر سے وزیر اعظم کے آرڈر ہوتے ہیں تو وہ وہی کر رہے تھے جو انہیں کرنے کو کہا جا رہا تھا۔ تو ان سے کہا گیا کیا پھر اس کا مطلب ہے کہ انہیں ان کی کارکردگی کی وجہ سے ہٹایا گیا؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ انہیں ان کی کارکردگی کی وجہ سے ہٹایا گیا ہے، کیونکہ وہ وہی سٹیپس لے رہے تھے جو انہیں لینے چاہیے۔ تو یعنی کہ یہاں پر بھی انہوں نے واضح طور پہ نون لیگ سے اختلاف کر دیا کہ نون لیگ جو کہتی ہے ہم نے نہیں ان کی کارکردگی پر ہٹایا۔ مفتاح اسماعیل بھی کہہ چکے ہیں کہ مجھے صرف اس لیے ہٹایا گیا کیونکہ انہوں نے اپنے سمجھی اسحاق ڈار کو لانا تھا، انہوں نے لگانا تھا۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا ان سب ساری چیزوں کے ذمہ دار باجوہ صاحب ہے؟ تو انہوں نے بڑا مسکراتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا یہ شہباز شریف سے پوچھ لیں کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے ذمہ دار باجوہ صاحب ہیں۔ یہ ان کی بڑی اہم سٹیٹمنٹ تھی۔ تو آج ایک تو جو ہے وہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ ان میں اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں، اور اب امید ہے کہ کوئی نیا یا تو پریشر گروپ اٹھے گا یا کوئی نئی پارٹی تخلیق میں آئے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔